اور خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کی صورت میں جائز طریقہ بھی بتلا دیا ہے، تاکہ ایک طرف تو معاشرہ بدکاری سے محفوظ رہے اور دوسری طرف انسان اپنی نسل کو مچنے اور منقطع ہونے سے بچاتے ہوئے اپنے ڈی این اے کو اپنی اولاد و نسل کی شکل میں بڑھتے ہوئے اور پھلتے پھولتے ہوئے دیکھے۔ یہ وجہ ناظرین کہ اس دنیا میں اللہ نے جو سب سے پہلا رشتہ اتارا وہ میاں اور بیوی کا حسین ترین رشتہ ہے، جسے قرآن نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر بیان کیا، اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی سارے رشتے ان دو رشتوں کے بعد وجود میں آئے۔ یہ اتنا پاک، اتنا مطہر، اتنا مقدس اور اتنا حسین رشتہ ہے ناظرین، جو انبیاء کرام علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نکاح وہ حسین بندھن ہے ناظرین جو بدکاریوں کے راستوں کو بند کر کے ایمان اور سلامتی اور پاکیزی کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ چونکہ اسلام کردار کی پاکیزگی، نسل کی پاکیزگی، معاشرے کی پاکیزگی اور آخرت میں بندے کی نجات چاہتا ہے، لہٰذا وہ معاشرے کو بھی اس طرح شترے بے مہار نہیں دیکھنا چاہتا کہ جہاں مرد اور عورتیں جنسی تسکین کے لیے جانوروں سے بھی بدتر ہو کر کسی بھی حد سے گزر جائیں۔ یاد رکھیے ناظرین، جب معاشرے میں نکاح نہیں ہوں گے یا بر وقت نکاح نہیں ہوں گے یا نکاح کو مہنگا ترین اور مشکل ترین بنا دیا جائے گا جیسا کہ آج ہم نے بنا دیا ہے، یا نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا جیسے بوائے فرینڈز، گرل فرینڈز یا پارٹنر کا جو تصور جس کو آج بہت زیادہ ابھارا جا رہا ہے، یا نکاح کے انسٹیٹیوشن پر سوال اٹھایا جائے گا جیسے معاذ اللہ آج یہ کہا جاتا ہے یہ تو مغلوں کے دور میں رائج ہوا تھا، جیسا کہ آج شمع بردار اس علم کو بلند کیے ہوئے صاحب کہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو ختم کیا جائے، یعنی مغرب کے پروردہ اور ان کے غلام منہ سے جھاگ نکال کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے صاحب، پارٹنرز بن کر بھی رہا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین، خدا نخواستہ خاکم بدن اگر یہ نظریہ عام ہو گیا تو پھر معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا۔ یہ میرے جملے نوٹ کر لیجئے، معاشرے میں بیرا روی بڑھے گی، اور بیرا روی ناظرین دراصل وہ سمجھ لیجئے کہ آگ ہے جس کی کوک سے بدکاری جنم لیتی ہے، اور پھر بدکاری ایک وقت میں کئی تباہ کن مسائل کو پیدا کیا کرتی ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، بدکاری کو دنیا کے ہر مذہب میں بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مذہب بدکاری کو سپورٹ بھی نہیں کرتا، نہ ہی اس کو پروموٹ کرتا ہے، مگر افسوس آج کے اس دور میں عفت و پاک دامنی اپنی قدر و قیمت کھو چکی ہے، ہر جگہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بالخصوص جو مغرب آج اپنی ترقی پر بڑا نازاں ہے، وہ اس حریم سے بہت زیادہ تجاوز کر چکا ہے ناظرین، بلکہ ان میں سے اکثر اس نظریے کے حامی ہو گئے ہیں کہ عورت اور مرد آخر حیوانی تو ہے صاحب، انسان تھوڑی حیوانی ہیں، کیا حیوانوں کو جوڑوں میں یعنی نکاح اور دائمی نکاح کے ساتھ جو رہنا چاہیے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جب تک چاہو پارٹنر بن کر رہو، جس طرح سے چاہو جنسی تسکین کو پورے کرتے رہو، اور جب جی بھر جائے تو اپنے راستوں کو جدا کر لو اور جانوروں کی طرح کسی اور جگہ پہ منہ مارنے چلے جاؤ۔ نتیجتاً ناظرین آج مغرب میں میرج انسٹیٹیوشن مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے۔ ویسٹ والے بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، توجہ سے سنیے، میرج انسٹیٹیوشن میں جانتا ہوں کہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے۔ اکثر بچے اپنے باپ کا نام تلاش کرتے نظر آتے ہیں، عجیب بیماریاں، نفسیاتی امراض اور جرائم جنم لے چکے ہیں ناظرین۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایڈز جیسی جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے لیے یورپ، امریکہ، برطانیہ اور ان جیسی ترقی یافتہ معیشتوں، ایون انڈیا میں ناظرین، نوجوانوں میں محفوظ جنسی عادات کو فروغ دینے کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ سن کے حیرت نہیں ہونی چاہیے ناظرین آپ کو، یعنی وہ آج بھی بدکاری کو روک کر شادی جیسے جائز اور حلال راستے کی طرف بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس بات پر ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ محفوظ بدکاری کیسے کی جائے، اور یہی سب کچھ ناظرین وہ ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستانی معاشرے میں خاکم مدین دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کی محفوظ آبیاری کیسے کی جائے۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، اس کے بعد کوئی بات کہنے کی ضرورت مجھے نہیں ہوگی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے فرما دیا تھا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین کامل کر لیتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کی طرف آئیے صاحب، نکاح کی طرف آئیے، معاشرے کو بدکاری کی طرف نہ لے کے جائیے۔ تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ یہ شخصیت ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ماشاءاللہ پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب، پیر صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ آپ تینوں احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں پروفیسر صاحب، انتہائی اہم ترین موضوع، اور چونکہ ظاہر ہے 1 دسمبر بھی ہے، ورلڈ ایڈز ڈے بھی ہے، تو ظاہر ہے جب HIV وائرس اگر خدا نخواستہ پازیٹیو آ جائے اور اس کے بعد یہ صورتحال ایڈز تک چلی جائے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جنسی بیرا روی ہے۔ تو آج پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہے صاحب، چونکہ آپ کو مغرب والے بھی سن رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک جملہ ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی فیملیز کو وہاں پر دیکھا ہے، خاص طور پہ امریکہ میں، یعنی مسلمان فیملیز اب پریشان ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، بچے ان کے ہاتھوں سے نکل، وہی پارٹنرز کا جو تصور ہے۔ بہرحال سب سے پہلے قرآن پاک کی روشنی میں نکاح کی فضیلت و اہمیت اور اس کے احکامات کیا ہیں، یہ ذرا تمام سننے و خاص طور پر ہمارے مشرق اور مغرب کے دیکھنے والوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے قلب و ذہن پر دستک دی ہے۔ جزاک اللہ۔
خدا کرے کہ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتریں اور وہ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ نسل انسانی کو کس طرح بقا اور استحکام کی طرف شرم و حیا کے دائرے میں عفت و پاک دامنی کے ساتھ سکون قلب کے حصول کی نعمت کے ساتھ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے اعلان فرمایا کہ هو الذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا۔ اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو تخلیق کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرے رب کی قدرتوں کا کیا کہنا۔ واہ سبحان۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہاری بنیاد ایک مرد اور ایک عورت سے رکھی۔ واہ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اس کے بعد تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکے۔ کیا کہنے، واہ۔ اب نسل انسانی کی بقا اور استحکام کی خاطر دنیائے انسانیت پر اسلام کا جو احسان عظیم ہے وہ نکاح ہے۔ واہ بے شک۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور پہلا رشتہ میاں بیوی کا اتارا۔ اور آدم علیہ السلام نے جب اپنی جنس کو پہلی دفعہ دیکھا اور ان کی طرف ان کی رغبت گئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم ٹھہرو، یہ بنائی تمہارے لیے ہے لیکن اس کے لیے نکاح ہوگا۔ واہ۔ اور اس نکاح کے لیے آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ حق مہر یہ ہے کہ تم اس ذات اقدس پر جن کے لیے میں نے اپنے آپ کو رب ہونا ظاہر کیا ہے ان پر صلاۃ و سلام پڑھ لو۔ واہ واہ سبحان اب اللہ۔ اس نکاح کے ساتھ جس پاک دامنی عفت معابی کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں نسل انسانی کا آغاز ہوا، آج ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آخر ہماری کوئی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ ایک جملہ قطع کلام کی معذرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے پہلے انسان آدم علیہ السلام نبی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ رہتی دنیا تک ایک کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیا کہ یہ رشتہ جو ہے مرد اور عورت کا، یہ اگر حسین ہوگا یا پاکیزہ ہوگا تو میاں اور بیوی ہونے سے ہوگا، نکاح سے ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اس پر تمام الہامی کتابیں، خواہ زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے اور تورات ہے، ان تمام الہامی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نسل انسانی کا آغاز نکاح کے ساتھ اور پھر ابتدا میں نظریہ ضرورت کے تحت آدم علیہ السلام کے گھر آج بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے، ایک ہی دن میں اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے جوان کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگلے دن جو پیدا ہوئے، آج پیدا ہونے والوں کا اگلے دن پیدا ہونے والوں کے ساتھ نکاح ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس نکاح سے ہٹ کر جب قابیل کے ساتھ اقلیمہ تھی کا معاملہ آتا ہے تو اس وجہ سے دنیا کے اندر فساد کا آغاز ہو گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ فساد پوری انسانیت کے لیے فساد ہے۔ اس فساد سے بچنے کے لیے پہلی سیڑھی اسلام نے نکاح کی عطا کی۔ واہ واہ واہ۔ اس نکاح کے بغیر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر امن اور سکون لایا جا سکتا ہے تو یہ خیال استو محال استو جنوں، یہی حالت ہوگی جو آج حیوانگی کی تمام حدیں ہم پھلانگتے ہوئے انسانیت کو شرما دینے والے کاموں سے ذلت و رسوائی کی طرف ہی نہیں، طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک بات پروفیسر صاحب، آپ دیکھیں کتنا حسین اس رشتے کو قرآن نے کیا خوبصورت انداز، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہے۔ یہ تو جب ہم فوائد کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اپنے کماروں کے نکاح کرو۔ پھر فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہیں فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ۔ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک بندوں کو حکم دے، انسان کو پانی دینے والا، انسان کو آکسیجن دینے والا، بالکل ٹھیک، انسان کو سورج کی حرارت سے پکا کر غلے دینے والا، اس کی قدرت اور عظمت سے عاری ہو کر انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کر اس طرح حیوانیت پر چل پڑے، نکاح کو اہمیت نہ دے۔ ہم نے بھی، اہل ایمان نے بھی نکاح کو اس انداز میں نہیں رکھا جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اچھا وہ کیا؟ اب قرآن کریم نے کہا کہ نکاح کیوں کیا جائے کہ عفت اور پاک دامنی معاشرے کے اندر پیدا کی جائے۔
عفت اور پاک دامنی کا جو دنیا انسانیت کے لیے ایک قیمتی جوہر ہے وہ نکاح کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے حکم دیا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاح، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کو عفت معابی کے دائرے میں رکھیں اور اس وقت تک روزے رکھتے رہیں. جب اس قابل ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے تو پھر وہ نکاح کی طرف آئیں. اسی طرح نکاح بقائے نسل انسانی کے لیے، معاشرے میں محبت اور رحمت کو عروج عطا کرنے کے لیے جعل بینکم مودۃ ورحمہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بقا اور استحکام کے لیے جو طریقہ دیا ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی اور ممکن ہی نہیں. اچھا ایک بات تو آگے، اب ظاہر ہے یہ تو قرآن پاک نے ایک مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ نسل انسانی کو ایک چارٹر دے دیا. یہ اللہ کا ورڈکٹ ایک چارٹر کی صورت میں ہے کہ اگر ایک اچھا پاکیزہ ستھرا معاشرہ چاہتے ہو، نسل انسانی کی بقا چاہتے ہو تو راستہ یہ ہے. ٹھیک. اچھا ایک چارٹر سرکار علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ کی صورت میں دیا ہے، اور وہی ایک چارٹر ہمیں نظر آتا ہے سرکار علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے اور صحابہ کو جس انداز سے پریچ کیا آپ نے، وہ کچھ واقعات بھی ملتے ہیں. بتائیے ذرا پیشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی 92 نیوز کو یقیناً مبارکباد دینی چاہیے کہ ایڈز کے حوالے سے دن میں انہوں نے ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جو ایڈز کا ہی سب سے بڑا سدباب ہے. بالکل صحیح. اور یہ حسن انتخاب ہے یقیناً. اب آپ کا سوال ہے کہ قرآن کے حوالے سے قبلہ پروفیسر صاحب نے بات کی تو حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جی بالکل ہمیں اپنے ناظرین تک پہنچانے کا شرف حاصل کرنا ہے. میں اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو بے شمار احادیث ہیں جن میں آقا کریم نے نکاح کی فضیلت کے حوالے سے، نکاح کے ذریعے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی کریمانہ زبان سے خیرات عطا فرمائیے. ایک بات تو یقیناً کلیئر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہر فرمان ہی قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے. بے شک. اور اس سے بہتر یقیناً کوئی تشریح و تفسیر نہیں ہے جو صاحب قرآن عطا فرما دے. تو جب قرآن نے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی ہے تو یقیناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاکیزہ ملفوظات میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بالکل. میں زیادہ تو نہیں لیکن اصول برکت کے لیے 5 احادیث کا تذکرہ کروں گا اس حوالے سے تاکہ وہ منٹوں کی تعداد بھی پوری ہو جائے اور وہ برکت بھی ہو جائے. تو اور نسبت بھی یقیناً 5 کی بڑی کمال کی نسبت ہے. سب سے پہلے تو جب فضیلت کے باب میں ہم آتے ہیں نکاح کے حوالے سے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ فرمان بڑا کلیئر ہے اور الحمدللہ یہ عام بھی ہے لوگوں میں، اگرچہ لوگ اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے لیکن لفظ یقیناً پہنچے ہوئے ہیں. حضور نے سیدھا ارشاد فرمایا النکاح من سنتی سبحان فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کیا کہنا، سبحان. اب جب ایک چیز حضور نے کہہ دی کہ یہ میری سنت ہے اور یہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ہاں ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے. اب ذرا شرح شریف میں یہ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی اہمیت کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بہترین راستہ اس کائنات کے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مالک کائنات نے فرمایا وہ وہی راستہ ہے جو میرے محمد کا راستہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جب یہ بیس بن گئی ہے کہ بہترین راستہ حضور کا راستہ ہے اور حضور نے اس کو جوڑ دیا کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، اور ساتھ میں جو حضور نے شدت فرمائی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت سے پیچھے ہٹے گا اللہ، یا اس سنت سے یہ راغب یرغب جو ہے یہ منہ موڑنے کے معنی میں جو اس سنت سے منہ موڑے گا، یعنی سیدھا نہیں کہ صرف نکاح کا انکار کر دے گا بلکہ کسی حوالے سے بھی انکار ہو جائے، اس کے سبب بن جائے انکار کا، اس کا ذریعہ بن جائے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آج اس مائنڈ سیٹ میں ہم نے نکاح کرنا ہی نہیں، میں یہی تو اسی نقطے پر تو وہ جو لبرلز اس دھارے میں بہتے جا رہے ہیں اور بہاتے جا رہے ہیں. ایک تو نکاح کرنا نہیں، دوسرا جو نکاح نہ کرنے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں اور وسائل پیدا کر رہے ہیں، ہم میں سے نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہم میں سے. اللہ. اب ذرا خود اندازہ فرمائیں اگر آپ کا حضور سے تعلق نہیں رہا کیا رہ گیا تو پھر باقی آپ کے پاس کیا ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں. دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے. اقبال نے کہا نہیں تھا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، پھر تو بولا بھی ہے تیرے پاس دین نہیں ہے. دوسری حدیث کی طرف چلے تو حضور نے مزید کرم فرمایا یہ میری سنت ہی صرف نہیں ہے، اچھا بلکہ یہ انبیاء کی سنت ہے. ٹھیک ہے. اس بات سے اور وسعت آ گئی اس بات میں. حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو اکثریت انبیاء کی سنت ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا شرم و حیا. واہ سبحان اللہ. ہر نبی کی سنت ہے. اور اس کو دیکھ کے ہمارے معاشرے میں اس جو ٹوٹل انبیاء کی سنت ہے اس کو ہم نے کتنا نگلیکٹ کر دیا. مطلب جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے. وہ تو خیر علیحدہ باتیں سوچے نا جی. آدم سے لے کے سرکار کی ذات تک اللہ کے جو انتہائی چنیدہ لوگ ہیں وہ جو ان کا شیوا ہے، وہ جو ان کا شعار ہے، جب اس کو بھول جاؤ گے تو تم خدا کے پسندیدہ لوگوں کی طرف کیسے آؤ؟ شرم و حیا. دوسرا حضور نے فرمایا خوشبو لگانا، یہ بھی انبیاء کی سنت. تیسرا سرکار نے فرمایا مسواک بھی انبیاء
اکثریت کی سنت. ٹھیک ہے. اور چوتھا فرمایا یہ نکاح کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے. سبحان اللہ. تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو نکاح کے حوالے سے بیان فرمائی, سرکار نے فرمایا, بلکہ اس کو میں سم اپ کروں تو یوں کہوں گا کہ حضور نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں نکاح جو نہیں کرتے ان کو وعید سنا کے اور ان کو جو ہے ان کی نکاح نہ کرنے کی برائی سنا کے اتنی اہمیت اجاگر کر دی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. بتائیے وہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے, صحابی ہے حضور کا. وہ آتا ہے, حضور نے فرمایا ہاں بھئی پیارے صحابی تیرے پاس مال ہے؟ یا رسول اللہ بالکل مال ہے. تیرے نے شادی کی ہے, نکاح کیا ہے؟ نہیں کیا. پھر فرمایا تیرے پاس مال اور وسعت ہے, طاقت ہے؟ جی ہے. نکاح نہیں کیا؟ نہیں کیا. 3 دفعہ جب اس نے کہا نا نکاح نہیں کیا, تو حضور نے کہا کہ جو مال رکھتے ہوئے, طاقت اور اختیار اور صفات رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتا وہ شیطان کا بھائی ہے. پروفیسر صاحب بڑی عام ترین بات ہے. اب دیکھیں بنیادی طور پر قرآن کا ورڈکٹ آ گیا, اب بات آ گئی احادیث مبارکہ کی. اس میں اصل میں سرکار علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں یہ بنیادی طور پہ ہمیں ہی سیدھا کرنے کے لیے, ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے, اور صحابہ کے ذریعے سے ہمیں ہی سمجھایا ہے بنیادی طور پہ. ان کا تو ظاہر مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہے ایک بہترین اور صاف ستھرا معاشرہ بنانے کے لیے. اب جہاں پہ بات آ رہی ہے بالکل سمجھ لیجیے کہ عام آدمی کی سطح کے سمجھانے کی, اس کو بنانے کے لیے یعنی صاف ستھرے معاشرے کو بنانے کے لیے نکاح جیسے مقدس رشتے کا جو کردار ہے وہ کیا ہے یہ ذرا بتائیں لوگوں کو. پھر بغیر نکاح کے جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو اب چیدہ خرابیاں ذرا گنوائیں, بالکل مطلب سمجھ لیجیے پوائنٹرز کی صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بے شک بے شک. اسلام کی جو اصل روح ہے وہ اعتدال ہے, اور وہی اسلام کی تمام تعلیمات اور احکامات کے اندر نظر آتی ہے. درست. ثانی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو نہ تو اس کا مقصد حیات اس چیز کو بنایا گیا اور نہ اس کو شرع محض قرار دیا گیا, بلکہ ان دونوں انتہاؤں سے پاک کر کے نکاح کا نظام دیا گیا اور ایک ازدواجی زندگی کا نظام انسان کو دیا گیا جس کے ذریعے وہ راہ اعتدال پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے. سب سے پہلی بنیادی مقصد نکاح کا آپ دیکھیے کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے اور اکائی ہے وہ خاندان ہے. خاندان کیسے بنتا ہے کہ نکاح کے نتیجے میں ایک جوڑا تشکیل پاتا ہے, اسی سے آگے خاندان تشکیل پاتا ہے, خاندان سے آگے قبیلے بنتے ہیں, سسرالی رشتہ داریاں ہوں, ننیالی ہوں, ددیالی رشتہ داریاں ہوں, یہ ساری رشتہ داریاں نکاح کے نتیجے میں بنتی ہیں. اور نکاح ہی کے نتیجے میں انسان ایک مضبوط خاندان کے حصار میں آتا ہے, اور وہی خاندان اس کے لیے دکھ سکھ میں ساتھی بنتا ہے, غم کا مداوع کرنے کے لیے ساتھی بنتا ہے. یہ اس کی سب کی بنیاد نکاح ہے. وہ خاندان کے جھرمٹ میں رہ کے پھر انسان کا اپنا وزن اور ویٹ بھی بنتا ہے. بالکل وہ خاندانی آدمی ہے, اور کہتے ہیں خاندانی آدمی ہے تو اسی وجہ سے کہتے ہیں خاندانی آدمی. اور اسی کا برعکس اگر ہم دیکھ لیں کہ جو شخص نکاح نہیں کرتا, گویا وہ جو ایک ذمہ داری ہے خاندان کی بنیاد اور اکائی کی نکاح, اس ذمہ داری کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک رہا ہے. اسلام نے ذمہ داری اس کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح انٹرو میں بھی فرمایا, قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. آپ اس کی جامعیت اور کاملیت کو دیکھیے. لباس 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ ستر عورت ہے جسم کو ڈھانپنے کے لیے, اور دونوں مرد اور عورت سے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہو, گویا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتر ہیں, راز اور عیوب دونوں کے وہ ڈھانپنے والے ہیں, ان کو پوشیدہ رکھنے والے ہیں. لباس کا دوسرا مقصد زیب و زینت ہے. خانگی زندگی کی زیب و زینت میاں بیوی ہیں جو نکاح کی صورت میں وہ جوڑا تشکیل پاتا ہے. لباس کا تیسرا مقصد ہے سردی اور گرمی کی حدت سے, ان خطرات سے, بیماریوں سے محفوظ رہنا. تو یہاں جو اس کا مانوی مقصد ہمیں نظر آتا ہے لباس قرار دینے کا, وہ یہ ہے کہ حیوانیت اور شیطانیت کے جو اثرات ہیں نکاح کے نتیجے میں مرد عورت کو بچا رہے اور عورت مرد کو بچا رہی ہے. اور اسی لیے جو نکاح کا تعلق ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ, عفت کے ساتھ, عصمت کے ساتھ جوڑا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, اگر تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہو کہ تم بالکل پاکیزہ ستھرے اور صاف ہو تو نکاح کرو. نکاح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر صاحب توقیر اور صاحب عزت شخص وہی کہلاتا ہے جس کا دامن پاک ہو, شرم و حیا کی صفت اس کو حاصل ہو. ورنہ نکاح کے بغیر بے راہ روی, اور بے راہ روی کے اندر سب سے بنیادی بات معاشرتی خرابی وہ ہے بدنگاہی. اور جب بدنگاہی ہوتی ہے تو وہ بدنگاہی پھر بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہے. اور ایک نکاح کے نہ ہونے سے معاشرے کا پورا معاشرہ فساد کا اور بگاڑ کا وہ سبب بنتی ہے بے نکاح ہونا. پھر آپ یہ دیکھیے جس طرح امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا, نکاح کے بنیادی طور پر 3 مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ نفسانی خواہشات کو توڑ دیتا ہے, اور انسان بے راہ روی سے, گناہ سے, بدکاری سے بچ جاتا ہے. جب بدکاری سے بچتا ہے تو ایڈز جیسی بیماریوں سے بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نفس عفیف ہو جاتا ہے, پاک دامن ہو جاتا ہے نکاح کے نتیجے میں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ نسل انسانی کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے.
اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ایک تو وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے جو نکاح کے نتیجے میں اسے حاصل ہو رہی ہے، اور دوسرا وہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بن رہا ہے جو ذمہ داری شریعت مطالعہ نے ڈالی۔ پھر آپ دیکھیے کہ رحمت اور مودت کا جذبہ کہ انسان مدنی و تباہ ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تنہائی میں اگر زیادہ دیر وہ رہے تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا سبب بھی بن جاتا ہے، اسی طرح جسمانی بیماریاں بھی اس کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو وہ چاہتا ہے مودت اور رحمت کا جذبہ، پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں یکسوئی ہو، راحت ہو، سکون ہو۔ اس لیے اسلام جو دین فطرت ہے اور اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے اور اللہ انسانوں کی فطرت جانتا ہے، اس لیے رب نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی زندگی میں کیسے ساتھی کا انتخاب کرو جو تمہارے لیے راحت و سکون کا باعث بنے، شیب و فراز میں، صحت و بیماری کے اندر، دکھ کے اندر، خوشی کے اندر تمہارا ساتھی بنے۔ اور یہ ساتھی اسی وقت حاصل ہوگا، وہی اس طرح ساتھی بن سکتا ہے جس کے ساتھ زندگی موت تک کا معاہدہ ہو اور وہ نکاح ہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو اس لیے ہم یہ بات ان تمام مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ اب پھر آپ دیکھیں معاشرہ کتنا عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم ذرا آگے جا کے ویسٹ پہ بھی بات کریں گے اس حوالے سے کہ آج وہاں کی اولادیں اپنے والد کا نام تلاش کر رہی ہیں۔ یہ کیسز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سرکار علیہ السلام پہ درود پاک کے نذرانے بھیجتے ہیں ناظرین، بہت محبت کے ساتھ درود پاک بھیجیے، یہ میرے سرکار کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ الحمدللہ ہمیں نکاح جیسا پاک رشتہ عطا کر دیا، ورنہ خدا نخواستہ ہم بھی شترے بے مہار ہوتے۔ جب لوٹوں گا ناظرین تو اسی کانٹیکس میں آپ کو میں ذرا ایک صدی پہلے لے جاؤں گا۔ امریکی جج بن لنڈسے تھے، انہوں نے ایک تحقیق کی ہے اس معاشرے کے اوپر، ان کے اندر منفی احساسات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نمونے کے طور پہ 312 لڑکیوں کے حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے 255 ایسی تھیں جو 11 اور 13 برس کے درمیان ہی بالغ ہو چکی تھیں، اور ان کے اندر ایسی منفی خواہشات اور ایسے جسمانی مطالبات کے آثار پائے جاتے تھے جو 18 برس اور اس سے بھی زیادہ عمر کی لڑکیوں میں ہونے چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائی اسکول کی کم عمر لڑکیاں جنہوں نے خود مجھ سے یہ اقرار کیا ہے کہ ان کو لڑکوں سے صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے، یہ ایک صدی پہلے کا امریکی معاشرہ ہے ناظرین جس میں انتہائی بھیانک صورتحال تھی، یعنی شادی نہ ہونے کی تباکاریاں میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ 1993 میں ناظرین امریکی حکومت کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں ایک سال کے اندر 14,12,000 شادیاں قانونی طور پر منعقد ہوئیں، اور آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے، انگوش بدندہ ہو جائیں گے کہ 3 ماہ بعد ہی ان میں سے 2,92,000 کا انجام طلاق پر ہوا۔ تقریباً 75% شادی شدہ مرد اور خواتین اپنے شریک حیات کے ساتھ بے وفائی کے مرتکب ہوتے ہیں، جو ان شادیوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہے بدکاری کا یہ عالم ہے ناظرین کہ امریکہ کی آبادی میں تقریباً 2 کروڑ افراد اس وقت ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ 16 برس سے لے کر 19 برس تک کی لڑکیاں جنسی حملوں کا نشانہ بنتی رہتی ہیں، اور سنیے ناظرین اور حیرت زدہ ہو جائیے کہ اکثر اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں یعنی باپ اور بھائی وغیرہ کی ہوس کا شکار بنتی ہیں۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں، ہیلری کلنٹن 1995 میں آپ کو پتہ ہے ناظرین پاکستان کا دورہ کیا تھا فرسٹ لیڈی کے اعزاز کے ساتھ، یعنی اس منصب پر اس وقت وہ تھی۔ اچھا، اسلام آباد میں ایک کالج کی طالبات سے ناظرین گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ امریکہ کی نوجوان لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ قانونی طور پر منعقد شادی سے قبل ہی ماں بن جانا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں جو پریزیڈنشل الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی تھی، یعنی امریکہ کی وہ صدر بننا چاہتی تھی، اور سابق امریکی صدر کی وہ اہلیہ تھی جس نے پاکستان کا دورہ کر کے یہ بات امریکہ کے معاشرے کے بارے میں کہا تھا۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکاح جیسی سنت عطا کی۔ آغاز کرتے ہیں وہیں سے، ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ اسلام نے بدکاری کی ممانعت کیوں کی؟ اب یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، اور ظاہر ہے جب لوگ بدکاری کی طرف جاتے ہیں تو اس کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں وہ نا، ٹھیک ہے جی معاذ اللہ دیکھ لیں گے۔ ایک تو یہ کہ بدکاری کی ممانعت کیوں کی، دوسری بات شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بدکار مرد اور عورت پر کیا سزائیں اسلام نے رکھی ہیں، اور وعید کیا کیا آخرت میں ان کے لیے؟ اسلام انسانیت کا دین ہے، وہ ہر حال میں انسان کو حیوان سے، دیگر چوپاؤں سے ممیز و الگ کرتا ہے، اس کو امتیاز دلاتا ہے۔ وہ مادر پدر آزادی کا قائل نہیں ہے، درست۔ وہ انسانوں کے اندر شرم و حیا کی چادر کو قائم رکھ کر ان کو ایسی راہ پر چلانا چاہتا ہے جس سے انسانیت کو اس کی معراج ملے۔ اب یہ بدکاری کا جو ایک راستہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کا تو ہمیں حکم ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ یہ تو انتہائی برا راستہ ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا عورت اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس پر 7 آسمان اور 7 زمینیں لعنت کرتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، فرماتے ہیں کہ شرک اور قتل کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو میں نے بدکاری سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اس لیے اسلام نے اس سے روکا، اور جہاں تک سزا کا ذکر ہے، اسلام نے اس ضمن میں یہ کہا کہ ان کو 100 کوڑے مارو اور لوگوں کے سامنے، تاکہ آئندہ کے لیے ہر آدمی کی عزت
اور اس کی جان اور مال محفوظ ہو جائے. عزت اگر محفوظ نہیں ہے تو انسانیت تو شرماتی پھرتی ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان جب یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں, میرے اندر طاقت ہے, مجھے جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کی تکمیل کی اجازت دے دیجیے. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کا حسن نکھارنے کے لیے تشریف لائے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفرت کرنے کی بجائے اسے قریب بلا کر فرمایا جو بات تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے کیا یہ ماں کے لیے پسند کرے؟ کیا کیٹیگوریکل جملے میرے سرکار کے پوری حدیث بیان کیجیے آپ. ہلا دینے والی حدیث ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا کیا تو اپنی بہن کے لیے؟ اللہ. پھر آپ نے اپنے پھوپھی کی یاد کرائی, چچی یاد کرائی, مقدس رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا کر اس نوجوان کو احساس دلایا. اور پھر اس کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی پاکیزگی کی خاطر امت کو آگاہ کیا کہ من زنا زنی بأہلہ, جو بدکاری کا مرتکب ہوگا وہ یہ یاد رکھ لے کہ اس کے گھر میں بھی یہ کام ضرور ہوگا. اللہ, اس کا گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا. تو اب جب انسان اس راہ پر جملہ قطع کلام کی معذرت سوال کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرد سوری ٹو سے میں کس طرح سے اس جملے کو ادا کروں کہ جو مرد کیا کہا جائے میں اس کے بارے میں بٹوین دا لائنز میں عرض کرتا ہوں کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو معصوم بچیوں کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں ان کو تیار رہنا چاہیے کہ یہ پھر ان کی بہن بیٹیاں جو ہیں پھر خدا نہ خواستہ اس سے متاثر ہوں گی. یہی چیزیں تو انسانوں کے اندر بے غیرتی لا کر ان کو جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہیں. اور پھر اس ضمن میں اس کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے اگر میں مولانا روم علیہ رحمہ کا شعر اپنے سننے والوں کی نظر کروں, فرماتے ہیں کہ ابر ناید, یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا ترجمہ ہے, ابر ناید از پہ من زکات والزنا افتد بلا اندر جہاد. اللہ, لوگ جب زکات دینا بند کر دیں گے, مال کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان سے بادل روٹ جائیں گے, اور جب لوگ بدکاری کی طرف بڑھیں گے تو افتد بلا اندر جہاد, تو پھر کائنات بلاؤں سے بھر جائے گی. اللہ, پھر ہم ایک طرف سے دامن بچانے کی کوشش کریں گے, بلا دوسری جانب. اچھا مختصر وقت وعیدیں بیان کر دیجیے آپ کہ سزائیں اور وعیدیں بہت مختصر جملوں میں تاکہ بات آگے بڑھائیں. جی, قرآن پاک نے تو واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس بدکاری کا مرتکب ہو فجلدوا مئۃ جلدہ, ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. ٹھیک ہے. اور شادی شدہ اگر ہے تو اس کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وجود مٹا دینے کا, بشرطے کہ گواہیاں صحیح ہوں, واقعتاً یہ چیز ثابت ہو تو اس کو اسی حدود آرڈیننس پہ تو کام کروایا 2004 کے اندر, جس کے اندر ترامیم کروائی ہیں ساری. یہی تو بدنصیبی ہے کہ حدود اللہ کے اندر جو ہم گھستے چلے جا رہے ہیں. بالکل. ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے لیے حدود میں زندگی ہے, اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ یہ درندگی ہے. اس کو درندگی جاننے والوں نے ہی اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ آج کسی کی عزت محفوظ نہیں. آج ہم ان جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں کہ وہ منہ اٹھا کر نکلتا ہے, جس طرف جی چاہتا ہے منہ مار لیا. تو ہم تو انسان اشرف المخلوق. بروز محشر کا سٹیٹس کیا ایک جملے میں بات آگے بڑھا. ان کو اس قدر بدبودار سزا دی جائے گی کہ اگر جہنم کا ایک ان کے بدکاری کرنے والوں کے جسم کے پسینے کا بھی ایک قطرہ اگر آ گیا تو اس کی بدبو سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں. اللہ یہ اس کے بعد میرا خیال ہے باقی ساری باتیں ویسے لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے. پھر صاحب ذرا یہ بتائیے آپ کے دور جدید میں ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے, اور میرا خیال ہے اس وقت سننے والے اس بات کو سمجھ بھی رہے ہوں گے, ہم نے کچھ چیزوں کو اپنا اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے. ہم بہت اسٹیٹس کانشیس ہو گئے. نکاح کو ہم نے بے انتہا مشکل بنا دیا ہے. بدکاری ہمارے یہاں بے انتہا آسان ہو گئی. ڈور اسٹیپ پہ بدکاری موجود ہے. نکاح جو ہم کرتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ آسان کرنے کے لیے نکاح کو کیا اقدامات کی جائیں اور کیا وجہ ہوئی. دوسرا یہ کہ نکاح کی جو آئیڈیل عمر, اب اس پہ بھی ظاہر بحث ہے. اب وہ گورنمنٹ جو ہے وہ 18 برس کی جو شرط لگاتی ہے, دیگر معاملات ہے, تو ذرا نزاکت کے ساتھ اس معاملے کو بیان کر دیجیے. تیسرا یہ کہ والدین جو بچوں کی نکاح میں تاخیر کرتے ہیں, بھائی منڈا جوان ہو جائے, ترقی کر لے, جو پیسہ کما لے, بنگلہ بنا لے, پھر سوچیں گے, تو وہ جو گناہ کرتا رہے گا وہ کس کے سر ہوگا, یہ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, پہلا پورشن آپ کے کوسچن کا یہ ہے کہ اس معاملات کو جو مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے ہمارے ہاں نکاح, اس کو آسان کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے یہی کروں گا کہ جن چیزوں نے اسے مشکل کر دیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے. ٹھیک ہے. اور ان کو اگر میں بالکل ایلیبوریٹ کر دوں تو سب سے بنیادی چیز آسان کی طرف جانے کی اور اس میں آسانی پیدا کرنے کی یہ ہے کہ ہم نے جو خود ساختہ نام نہاد روایات بنا لی ہیں, خود ساختہ ہیں, کو بہت پرانی نہیں ہے, خود ساختہ نام نہاد روایات جو بنا لی ہیں, اور سماجی سٹیٹس جس طرح آپ کہہ رہے ہو, سٹیٹس کا جو ایک پرابلم بنا لیا ہے,
اس کو تو یکسر ختم کر، یعنی یہ مہندی مایوں اپٹن برائڈل شاور بلا بلا سارا، صرف مہندی مایوں نہیں بلکہ فضولیات میں اور جو کچھ بھی فضولیات میں آ رہا ہے اور جس کا اس کے خاص کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ فضولیات ہے، ظاہری بات. تو سب سے پہلے تو قبلہ وہ نام نہاد روایات جو ہم نے خود بنا لی ہیں ان کو ختم کر. درست. دوسری چیز ایک خاص کی طرف میں توجہ کروں گا، اور حضور نے بھی کرم فرمایا، اس کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے رزاق ہونے پر کامل یقین کرنا، یہ بھی اس مسئلے کی آسانی کا راستہ ہے. ہمارے ایک سوال یہ بہت بڑا پڑا جاتا ہے کہ بیٹا ابھی کماتا نہیں ہے، ابھی روزی روٹی جو کا تو ہوا کوئی نہیں ہے، تو یہ کیسے اس کی شادی کر دے؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کمانا اچھی بات ہے، لیکن تم کما کے رزاق تم نہیں بن جاتے. واہ کیا کہنے، کیا رزاق وہی ہے، کیا کہنا، وہ اگر تو معذور بھی ہو گیا تو اس نے رزق جو تیرا لکھا ہے وہ تجھے دینا ہے. اور کیا اس بات کی ایشورنس ہے کہ وہ کما کر جو کما کے دے سکے؟ کما کے ہو سکتا ہے تجھے نہ ملے اور وہ تجھے معذوری کی حالت میں، لیکن توکل جو ایشورنس دیتا ہے. رزاق کی جو رزاقی والی صفت ہے اس کی طرف ہمارے معاشرے کی توجہ ہونا، یہ دوسرا آسان کرنے کا بہترین بات ہے. تیسرا صرف نکاح میں نہیں ہے بلکہ قرآن کی حدیث کی تعلیمات ہی یہی ہیں. یہ جو جس کو ہم سادگی کہتے ہیں، سادگی اگر اپنا لی جائے آپ کی پورے لائف سٹائل تو یہ نکاح کی آسانی کی طرف ایک بہت خوبصورت اور آسان راستہ. یعنی برائڈل اور گروم کے لیے جو ہے، مطلب برائڈ کے لیے اور گروم کے لیے نکاح اور ولیمے کے سوٹ لاکھوں روپے کے سوچنے کی بجائے سادگی کی طرف جائیے. سادگی آپ کی لائف میں جو آپ روزانہ پہنتے ہو، اگر اس دن وہ نیا ایک پہن لیا جائے تو کیا حرج ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور مسائل بہت آسان ہو جائیں گے. درست. اور میں اس کو کنکلوژن دوں تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو یہاں تک رکھا. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، یہاں تک اسلام ہے. اگر اسلام کی تعلیمات کو ہم یہاں اتر جائیں تو ان سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. زہرا پاک سے بڑی شہزادی کہاں سے لاؤ گے؟ علی پاک سے بڑا شہزادہ کہاں سے لاؤ گے؟ جب ان کے نکاح کے معاملات میں اتنی آسانی ہے اور اختیارات کو یہ نہ سمجھے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے. حضور نے کہا میں اشارہ کروں تو وہ سونے کا ہو جائے. درست. اور ہو گیا ہے، یعنی اس ایک اشارے والے لفظ سے بھی ہو چکا ہے. درست. مزے کی بات یہ ہے وہ جو عرش و فرش کے مالک ہیں وہاں سے سب کچھ منگوا سکتے تھے، انہوں نے اس معاملے میں کیا دکھایا ہے تاکہ کوئی بڑے سے بڑا سٹیٹس والا بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ نہ کیا تو میں خراب ہو جاؤں گا. احسان ہے میرے آقا کا، احسان ہے بی بی کا، احسان ہے مولا علی کا. انہوں نے اس معاملے کا کمال کا حل اپنے عمل سے عطا. اچھا کمال بات یہ پیر صاحب، آپ دنیا کو مطمئن کرنے جائیں گے نا، آپ کتنا ہی اچھا کر لیں دنیا نے مطمئن ہونا ہی نہیں ہے. آخر میں یہ کہنا کہ یہ کمی رہ گئی تھی تو بہتر ہی اپنے آپ کو مطمئن کریں اور اللہ کو مطمئن کریں. وہ ایک میرا مجذوب دوست ہے، وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے شاہ صاحب جب یہ دنیا خدا پہ مطمئن نہیں ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، بندے پہ کیسے مطمئن ہو سکتی ہے؟ اچھا دو باتیں آپ نے مختصر بتانی ہیں. نکاح کی آئیڈیل عمر، اور اگر خدا نخواستہ یہ گناہ کرتے رہتے ہیں اس دوران یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں تو اس کو خمیازہ کون بھگتے گا؟ اب ایک تو سیدھی سی بات ہے جی، آئیڈیل عمر یقیناً اسلام نے بھی بلوغت کی کہی ہے اور بلوغت میں ڈیفرنس ہے مختلف علاقوں میں. ٹھیک ہے، وہ حالات کے مطابق ہے. جہاں پہ کہیں پہ 13 سال، کہیں پہ 14، کہیں پہ اس کو دیکھا جائے گا. کمزور ہو جائیں تو 16 بھی بات ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ طبی نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ بہت ہی کمزور بچہ ہو تو وہ بھی کوئی 17-18 کے قریب ویری کرے گا اپنے حالات میں. درست ہو گیا، بلوغت ضرور. اور اگر بس پریسائزلی کہ اگر گناہ کرتے ہیں، گناہ کا ایک تصور میں نے پچھلی جملے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بندہ کسی کے گناہ میں نہیں پکڑا جاتا. ہاں اس گناہ میں اس کا حصہ ہو ضرور پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر والدین کی وجہ سے بچوں کا نکاح نہیں ہو رہا تو پھر تو والدین پکڑے جائیں گے. اور اگر بچے خود معاملات پیدا کر رہے ہیں، والدین بیچارے راضی ہیں کرنے کو، تو پھر والدین کو اس کی سزا نہیں ملے گی، پھر وہ خود مجرم ہے. درست بات آگے بڑھاتے ہیں، جو بھی جرم کرے گا اسے سزا. درست. فائنلی پروفیسر صاحب اس وقت آپ کو ویسے بھی سن رہے ہیں، ظاہر مغرب اور مشرق کے مسائل مختلف ہیں، لیکن مغرب کی خرابیاں مشرق کے اندر آہستہ آہستہ جو ہیں وہ انجیکٹ کی جا رہی ہیں. پہلے تو ابھی بتائیے کہ اس پہ آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے کہ آج مغرب کے کلچر کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت جو ہمارے معاشرے میں جو شمع بردار ہیں، ہے نا، سو کالڈ شمع بردار ہیں، لیبرلز جو ہیں وہ لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں تو یہ بتائیے. دوسرا یعنی جس میں تصور یہ ہے کہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت جب تک چاہیں رہیں اور رہ سکتے ہیں. نکاح کے بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جائے. بتائیے. جنید بھائی بات یہ ہے کہ مغرب آج جس کلچر اور جس ثقافت کو پیش کر رہا ہے اور جس چیز کو جدید اور نئی ایک کلچر اور ریاست کا اور تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے، اس کی جو اقدار ہیں وہ نئی نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ وہ کیا ہیں، وہ سود ہے، بدکاری ہے، ناچ گانا ہے، ہم جنس پرستی ہے، جوا ہے، شراب نوشی ہے. ان کو ہم نیا اس لیے نہیں کہتے کہ یہ جاہلیت قدیمہ ہے، بلکہ LGBTQ کو جو ہے ان کو باقاعدہ اس تحریک کو لیگلائز کر دیا اور اس کو جو ہے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں زمانے جاہلیت میں موجود تھیں اور اسلام نے ان کو ختم کیا. نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ان چیزوں کا ذکر کیا اور ان کے خاتمے کا اعلان کیا، جن کو مغرب آج نیا کہہ رہا ہے. مغرب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک فری سوسائٹی کا قیام چاہتے ہیں جہاں ان کے اپنے مذہب کے مطابق بھی جو چیزیں حلال اور حرام کا فرق ہے، جائز
ناجائز جن کو ان کے اپنے مذہب نے کہا وہ اس سے بھی آزادی چاہتے ہیں. اچھا نہیں وہ تو کر چکے نا فری سوسائٹی, وہ تو قائم, اب تو فری سوسائٹی یہاں چاہتے ہیں. جی بالکل, آپ نکاح کو وہ ایک پابندی تصور کرتے ہیں, اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مغرب کے دلداد ہیں وہ سنیں کہ وہاں مغرب کے اندر ہو کیا رہا ہے. بتائیے. فرنگی ملک کے ایک چرچ سے اپنی شاخوں کو یہ آرڈر جاری کیا گیا, بغیر شادی کے نکاح کے جو مرد اور عورت اکٹھے رہتے ہیں ان جوڑوں کا تناسب 50% سے بڑھ گیا ہے, لہذا سوسائٹی اب اس عمل کو قبول کرے, ان کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے اور اس کو آئندہ گناہ نہ کہا جائے. اس کو ایک لیگل شیلٹر دے رہے ہیں, مذہب کا شیلٹر دے رہے ہیں, مذہبی پیشوا یہ بات کر رہے ہیں, مذہبی پیشوا یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر اٹلی کے سپریم کورٹ سے یہ آرڈر جاری ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ بغیر نکاح کے کسی دوسرے مرد سے تعلقات قائم رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے, شرط صرف یہ ہے کہ وہ رات اپنے گھر آ کر گزارے. پھر اسی فرنگی ملک کے ہائی کورٹ کا فیصلہ جو موجود ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے طور پر اکٹھے رہنے والے دو ہم جنس پرست جو ہیں ان کو اجازت ہے وہ اکٹھے رہیں, قانونی طور پر وہ میاں بیوی متصور ہوں گے, یہاں تک کہ اگر مرد مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ ایک مر جاتا ہے تو دوسرا اس کا وارث بنے گا. آج مغرب عورت کی جس آزادی کی بات کر رہا ہے, اور ہمارے ہاں جو اس کے شمع بردار نکلے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ مغرب عورت کی کس آزادی کی بات کر رہا ہے. وہ عورت کی آزادی ہے خامد کے اختیارات سے آزادی, وہ عورت کی آزادی ہے خاندان کی حدود و قیود سے آزادی, وہ عورت کی آزادی ہے ایسی جگہوں پر جانے کی آزادی جہاں نفسانی خواہشات کو عارضی طور پر مکمل کیا جا سکے. بہت معقول آپ تبصرہ فرما رہے ہیں, جاری رکھیں. وہ عورت کی آزادی ہے بچے کی پرورش اور اس کی تعلیم و تربیت سے آزادی. یہ ابھی حال ہی میں ایک یونیورسٹی کی رپورٹ جاری ہوئی, آپ اشارہ فرما چکے اس کی طرف, کہ پوری دنیا کے اندر بغیر باپ کے پیدا ہونے والے بچے, نکاح کے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد کل بچوں کی 70% تک جا پہنچی ہے. سر میں قطع کلام کی معذرت, ابھی ریسنٹ جو ہے وہ رپورٹس آئی ہیں اس میں 80% تک تناسب چلا گیا, 80% تک یورپ میں, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ کہ ہمارا باپ کون ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو عورت کے حقوق کا نعرہ ہے, سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہمارے یہاں کی عورت سمجھ رہی ہے حقوق کا, نہیں, ان کے نزدیک حقوق سے مراد یہ اسے شترے بے مہار کر دو, اسے سبا کی پری بنا دو, اسے مکمل آزاد کر دو. بتائیے. آج مغرب نے جو بات اٹھائی ہے اور ہمارے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے, وہ کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو نکاح کا قانون ہے, وراثت کا قانون ہے, طلاق کے قوانین ہیں, ان کو تبدیل کیا جائے. وہ تبدیل کر کے اس میں اپنے مغربی ثقافت اور مغربی کلچر کو آگے لانا چاہتے ہیں. اسی پر وہ بین الاقوامی کانفرنسیں بھی کرتے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر بھی اس کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مغرب کے اندر خاندان کا تو کوئی تصور نہیں ہے, وہاں نہ کوئی چچا ہے, نہ ماموں ہے, نہ خالہ ہے, وہاں سب انکل اور آنٹی ہیں. اس لیے خاندان وہاں اس لیے نہیں ہے کہ وہاں نکاح کا تصور ہی نہیں ہے. نکاح کو وہ ایک پابندی تصور کرتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں ایک فری سوسائٹی ہو جہاں مرد اور عورت بغیر نکاح کے تعلقات قائم کر سکے. اسی لیے بغیر باپ کے بچوں کی ریشو ہے. اور سنگل مدرز جو ہیں اس میں وہ خود یونیورسٹی کی رپورٹ کہتی ہے, مغرب کی یونیورسٹی اس کی رپورٹ کہتی ہے سنگل مدرز جو بغیر شوہر کے رہ رہی ہیں ان کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے جو مغربی معاشرے کے اندر. تو ہمیں یہ بات جی بالکل کہ مغرب چاہتا کیا ہے. مغرب یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو دے کر فرنگی تحیلات, اسلام کو اجازت یمن سے نکال دو, کہ اسلام کی جو موت ہے وہ کیسے ہوگی اور مسلمان کی موت کیسے ہوگی, کہ ان کو مغربی افکار کا دل دادہ بنایا جائے, مغربی نظریات کا دل دادہ بنایا جائے. خود ہمارے مسلمان جو مغرب کے اندر بستے ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ سکول کی عمر سے ہی وہ لڑکیاں جو بلوغت کی حد کو پہنچ جاتی ہیں وہ بغیر نکاح کے مائیں بن جاتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے پروفیسر صاحب کہ میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا نا کہ وہ مطلب جو ایک کیا کہنا چاہیے حفاظتی انداز سے جو ہے مطلب وہ گناہ کو اسکول میں اور کالجز میں یونیورسٹیز میں کرنے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں, یعنی اس کے حفاظتی اقدامات بتا رہے ہیں. اندازہ کیجئے وہ ابھی بھی اس طرف نہیں آ رہے کہ شادی کی طرف جایا جائے. تو ایڈز اس معاشرے میں بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا, پھر مجھے بتائیے. اور دیکھیے جنید بھائی, مزے کی بات یہ ہے کہ ہم وہاں اسلام کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے اپنے مذہب نے حلال و حرام کہا, جائز ناجائز کہا, وہ اس سے بھی ایک فری معاشرہ اور فری سوسائٹی کا قیام چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے رہیں, اپنی مرضی سے تعلقات قائم. دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, مطلب آپ تورات, زبور, انجیل, کسی بھی کتاب, کسی بھی آسمانی کتاب کی پریچنگز ہیں نہیں. ایون اگر آپ ہندو مت میں دیکھ لیجئے, آپ اپنا بدھ مت میں دیکھ لیجئے, آپ اپنا سکھ مت میں دیکھ لیجئے, کہیں بھی آپ کو تعلیم ملے گی نہیں صاحب. بدکاری کو کسی مذہب نے جو انڈوز بھی نہیں کیا نہ اس کو پروموٹ کیا ہے. یہ سب ظاہر ہے شاخسانہ کچھ اور ہے, لیکن بہرحال آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت خوبصورت گفتگو ناظرین علماء کرام نے فرمائی. اللہ کرے کہ ان کی باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور ہم نکاح کو معاشرے کے اندر عام کریں. میں تو ظاہر ہے اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ صرف